سب سے پہلے بلوچستان میں بننے والی جتنی حکومتیں ہیں ان کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. واضح مثال یہ ہے کہ بلوچستان میں جاری جو گزشتہ الیکشن ہے اس میں جتنی بھی کامپرس پارٹیاں ہیں انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں الیکشن نہیں بلکہ آکشن ہوا ہے. ان کے بلوچستان میں طاقت اور اختیار جو ہے نا ان اسمبلیوں میں نہیں ہے. یہ اسمبلیاں صرف اور صرف پپٹ کا رول ادا کر رہی ہیں. کہ بعض اوقات مسنگ پرسن سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں مارے جاتے ہیں، تو اس بیانیے میں کس حد تک صداقت ہے؟ یہ خود ایک جسٹیفیکیشن ہے انفورس ڈس اپیرنس کی، کیونکہ اگر کوئی بھی بندہ کسی مقابلے میں مارا جاتا ہے تو وہ مسنگ پرسن کہا ہی نہیں جائے گا. آپ کی جو موومنٹ ہے وہ بیرونی فنڈڈ ہے، تو اس الزام کو کس طرح، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہ ہی ہمارے پروگرامز میں اتنا زیادہ فنڈ اور فائنینشیل اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، جو والنٹیئرز ہیں ہمارے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. اس کو میں مکمل طور پر تردید کرتی ہوں. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جتنے کارکنان ہیں ان کو ہراساں کیا جائے اور ان کے خلاف ایک اسٹیٹ نیریٹو بنایا جائے. جی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، جو کہ بلوچستان کے ایشو کو لے کر نہ صرف انہوں نے پیدل لانگ مارچ ایک عملی جدوجہد کا آغاز کیا، بلکہ اس کے علاوہ عالمی سطح پر بھی اس ایشو کو جو ہے وہ اجاگر کیا. جی السلام علیکم مہرنگ بلوچ، یہ بتائیے گا کہ آپ انٹرنیشنل فورم میں بھی گئی اور بلوچستان میں لاپتہ افراد کا جو معاملہ تھا یا انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی کا جو سنگین معاملہ تھا، تو کتنا رسپانس ملا آپ کو اس ایشو کو لے کر؟ دیکھیں ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. وہاں پر جتنے ادارے تھے، جتنے کارکنان موجود تھے، ان کی طرف سے ہمارے مسئلے کو سنا گیا. اور سب سے بڑی بات ہمیں ایک اوپن اسپیس ملا جہاں پر ایک ڈسکشن ہوا، اور جو ڈی ہیومنائزنگ ایکٹیویٹیز ہے بلوچستان میں اس کے بارے میں ہم نے ان کو آگاہی فراہم کی، اور ایک جو ایڈوکیسی ہے اس کا عمل وہاں سے اسٹارٹ ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ اپنی بلوچ یکجہتی کمیٹی کو لے کر اب تنظیم سازی کی طرف جا رہے ہیں، اور کیا آپ کا ارادہ ہے کہ اب پارلیمانی سیاست کی طرف بھی جانے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے سب سے پہلے پارلیمانی سیاست یا پارلیمنٹ کی خود کے اوپر ایک کرٹیک ہے کہ پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے. وہ انہی اداروں کے ہاتھوں یرغمال ہے جو بلوچستان میں بلوچ نسل کشی اور انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری جنگ جو ہے نا اپنے عوام کے درمیان ہے، اور ہم عوامی تحریکوں کو مضبوط اور منظم کر رہے ہیں. جب تک بلوچستان میں فیئر الیکشن نہیں ہوگا اور وہ پارلیمنٹ جو ان اداروں کی یرغمال ہے وہ جب تک اس سے نہیں نکل سکتے، تب تک یہ ادارے جو عوامی جدوجہد ہے، عوامی مسائل ہے، ان کو اس طرح سے سامنے نہیں لا رہے ہیں. اگر آگے جا کر ان اداروں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ عوامی جدوجہد اور عوامی جو مطالبات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں تو یہ آگے کا فیصلہ ہے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی ایک ایسی سوسائٹی میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل کا نافذ ہونا کسی بھی علاقے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں آپ کے دھرنے کے دوران جب بلوچستان حکومت کے جب نمائندے آپ سے بات کرنے کے لیے آئے تو آپ نے کہا کہ جو اصل جو بااختیار حلقے ہیں ان سے آپ مذاکرات کریں گی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں بننے والی حکومتیں اتنے بااختیار نہیں کہ جن سے بات کی جا سکے؟ جی بالکل بھی. سب سے پہلے بلوچستان میں بننے والی جتنی حکومتیں ہیں ان کو عوامی مینڈیٹ حاصل نہیں ہے. وہ عوام کی طرف سے نہیں لائے گئے ہیں بلکہ انہی مقتدرہ قوتوں کی طرف سے لائے گئے ہیں، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ بلوچستان میں جاری جو گزشتہ الیکشن ہے اس میں جتنے بھی کامپرس پارٹیاں ہیں انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں الیکشن نہیں بلکہ آکشن ہوا ہے. ان کے خود کے مظاہرے موجود ہیں جہاں انہوں نے یہی کلیم کیا کہ الیکشن نہیں ہوا ہے. تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں طاقت اور اختیار جو ہے نا ان اسمبلیوں میں نہیں ہے. یہ اسمبلیاں صرف اور صرف پپٹ کا رول ادا کر رہی ہیں. اچھا مسنگ پرسن کی جو لسٹ آپ کے پاس موجود ہے اور جو اداروں کے پاس بھی موجود ہے، بعض اوقات ہم نے دیکھا یا یہ بیانیہ جو ہے حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا کہ بعض اوقات مسنگ پرسن سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں مارے جاتے ہیں، تو اس بیانیے میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں یہ خود ایک جسٹیفیکیشن ہے انفورس ڈس اپیرنس کی، کیونکہ اگر کوئی بھی بندہ کسی مقابلے میں مارا جاتا ہے تو وہ مسنگ پرسن کہا ہی نہیں جائے گا اس کو، نہ ہی اس کا خاندان آ کر آپ سے احتجاج کر کے یہ سوال پوچھے گا کہ اس کا بیٹا یا اس کا باپ کہاں ہے. تو یہ تمام بیانات صرف اور صرف اس لیے جاری کیے جاتے ہیں کہ بلوچستان میں جو جاری نسل کشی ہے اس کو اسی طرح دبایا جائے، اور ہم اس کی مکمل تردید کرتے ہیں. ہمارے پاس وٹنس کے طور پر وہ خاندان موجود تھے جو آئے تھے، جن کے سامنے آپ نے ان کے پیاروں کو اغوا کیا تھا، اور وٹنس کے طور پر آپ کی عدالتیں موجود ہیں جن میں مختلف عدالتوں میں جو ہے نا مسنگ پرسن، نہ صرف بلوچ مسنگ پرسن بلکہ کشمیری مسنگ پرسنز، پنجاب میں جو لوگ مسنگ ہوئے ہیں انہوں نے ٹیسٹمنیز دیے ہیں عدالت کے سامنے کہ ان کو کن اداروں نے جو ہے نا اغوا کیا تھا، اور کون سے ایسے ادارے ہیں
جو عوام کی جبری گمشدگی میں ملوث ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عمل اب تک نہیں رکا، کیونکہ اب تک تمام ادارے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ جسٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کی جتنی ایجنسیاں جو اس عمل میں ملوث ہیں، آپ ان کو ایک کھلی چھوٹ دے رہے ہیں تاکہ وہ اس عمل کو اسی طرح اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔ اچھا، ایک تاثر ہے بلکہ ایک بیانیہ بھی ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ آپ کی جو موومنٹ ہے وہ بیرونی فنڈڈ ہے، تو اس الزام کو کس طرح، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ ہم ایک لیجیٹیمیٹ موومنٹ چلا رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ہم پورے بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جتنی مظلوم اقوام ہیں ہم ان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہمارے پروگرامز میں اتنا زیادہ فنڈ اور فائنینشیل اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہے، بلوچ پوری دنیا میں مختلف جگہوں میں آباد ہے، اور ہمیں ان کی طرف سے مدد اور ساتھ ساتھ جو ہے نا انوالنٹری جو والنٹیئرز ہیں ہمارے، وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اس کو میں مکمل طور پر تردید کرتی ہوں۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جتنے کارکنان ہیں ان کو ہراساں کیا جائے اور ان کے خلاف ایک اسٹیٹ نیریٹو بنایا جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ عام طور پر ایک تاثر یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں جو بننے والی حکومتیں ہیں دیگر صوبائی حکومتوں کے مقابلے میں وہاں پر اکثریتی جماعت کی حکومتیں نہیں بنتی، یعنی ہم 70 کی اگر مثال لے لیں، اس کے بعد جتنی حکومتیں بنی ہیں، ایک تاثر ہے جس طرح بلوچستان میں جو پارلیمنٹ کی سیاست سے جو مایوس جو طبقہ ہے اس کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں پارلیمانی سیاست تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، بلوچستان میں تو پارلیمانی سیاست اسٹارٹ دن سے ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور بلوچستان کے جتنے سیاسی اکابرین تھے انہوں نے کوشش یہی کی کہ پارلیمنٹ کا راستہ اپنایا جائے اور پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے لوگوں کے حقوق کی جدوجہد کی جائے، لیکن ان کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی بلوچستان میں جتنی پارلیمانی پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں انہوں نے بھی الزام عائد کیا گیا ہے ان اداروں پر کہ وہ انہیں آزادی سے جو ہے نا کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور جو الیکشن کا پروسیس ہے وہ فیئر الیکشن کا پروسیس نہیں ہے۔ اچھا، پہلے بلوچستان میں جو لاپتہ کرنے کے حوالے سے مختلف اداروں پر الزامات لگتے رہے، لیکن آج کل سی ٹی ڈی کا نام بڑا لیا جا رہا ہے آپ کی طرف سے اور باقی جو ہے حلقوں کی جانب سے بھی، تو کس بنیاد پر آپ یہ الزامات لگا رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ جبری گمشدگی کی وہ سنگین صورتحال اس نے اختیار کی ہے کہ سب سے پہلے ایجنسیز سول یونیفارم میں آ کر لوگوں کو اغوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اب اس اہم مسئلے پر نائی بلوچستان کے تمام اداروں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے ایز اے فیسیلیٹیٹر کردار ادا کیا، جس کے بعد آج ریاست نے جو ہے نا پولیس کے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جو باقاعدہ طور پر اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو جبری گمشدہ کرے اور پھر اس کے بعد ان کو فیک انکاؤنٹر میں مارے۔ جو بلوچستان میں جتنے بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں ان میں سی ٹی ڈی ملوث رہی ہے۔ بالاچ مولا بخش کے کیس سے لے کر 2022 میں جب 10 افراد کو ایک ساتھ جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا گیا، اس میں سی ٹی ڈی ملوث تھی۔ آج کشمیر سے جو ہے نا احمد فراد نامی جو شاعر ہے اس کو اغوا کرنے والا ادارہ بھی سی ٹی ڈی تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ جس کو نام جو ہے نا پولیس کا دیا گیا ہے وہ اس طرح کے غیر قانونی عمل میں ملوث ہے اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی، اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا بجٹ بھی اسمبلی سے اپروو ہوتا ہے، اس کو ٹریننگز بھی یہی سول ڈیموکریسی کے ادارے دیتے ہیں، لیکن وہ کسی کا اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ یہ وہ خطرناک ترین صورتحال ہے جس کے تحت بلوچ طلباء پنجاب کی یونیورسٹیز میں بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں پر بھی سی ٹی ڈی ان کو جبری طور پر گمشدہ کرتی ہے، ان کے تعلیمی سال اور ان کی زندگیاں جو ہے نا اب بالکل خطرے کا شکار ہو چکی ہیں۔ اس پر بات کرنی چاہیے جتنے بھی ادارے ہیں، کیونکہ اگر یہ پاکستان کے اندر کسی ادارے کے اندر یہ آپریٹ کر رہا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ اتنے زیادہ کیسز میں سی ٹی ڈی کیوں ملوث ہے اور اب تک اس کی کوئی کارروائی کیوں عمل میں نہیں لائی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آخری سوال یہ بتائیں کہ ناروے میں ایک واقعہ ہوا، آپ کے خلاف کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف احتجاج کیا اور آپ پر الزام لگائے، تو وہ لوگ کون تھے اور ایکچوئل وہ واقعہ تھا کیا؟ دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، میں ہمیشہ یہی سمجھتی ہوں کہ بلوچ مسئلے پر کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ بلوچستان میں جاری نسل کشی پر ایک ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت تھی جس میں غیر مشروط حمایت کی ضرورت تھی، لیکن جب میں وہاں گئی تو کچھ افراد جن کا تعلق پاکستانی ایمبیسی سے تھا انہوں نے ہمارے سیشن کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے بعد وہی سوالات کیے گئے جس سے ہماری جو موومنٹ ہے اس کو وائلنس جو موومنٹ ہے ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور جو اسٹیٹ نیریٹو ہے اسی کو اوپن کرنے کی کوشش کی گئی۔
اور ساتھ ساتھ اس پورے سفر کے دوران تھریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، فالو کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں نارویجین اتھارٹیز اور پولیس باقاعدہ طور پر اس چیز کو دیکھ رہی تھی. تو اگر ان تمام چیزوں سے ریاست کا جبر ایکسپوز ہوا ہے کہ کس طرح جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکن ہیں وہ باہر ملک میں بھی محفوظ نہیں ہے، ان کو وہاں پر بھی فالو کیا جاتا ہے، ان کو وہاں پر بھی تھریٹ کیا جاتا ہے، اور ان سوالات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو سوالات باقاعدہ طور پر سب سے پہلے اسٹیٹ سے پوچھنے چاہیے تھے، ان کے اداروں سے پوچھنے چاہیے تھے کہ بلوچستان میں یہ کیوں قتل و غارت کا ماحول ہے اور اس کی ذمہ داری کس کے اوپر جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آج ہم نے بات کی ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے کہ بلوچستان کے ایشو کو لے کر وہ آج کراچی پریس کلب پہنچی ہے، تو ہم نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آج ہم نے ان سے ایک ویڈیو جو ہے بنائی ہے. آئندہ کوئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.